بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينتظر احدكم الا غنى مطغیا او فقرا منسیا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال والدجال شر غائب ينتظر او الساعة والساعة أدهى وأمر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک عام اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت جو انسانوں میں سے کسی کو ملے وہ نعمت ہدایت ہے۔ اس ہدایت والی نعمت کے بعد سب سے بڑی اور سب سے اونچی نعمت کسی بندے کو صحت کا ملنا اور فرصت کا ملنا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ گھاٹا اٹھاتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں۔ ایک نعمت صحت کا ملنا، دوسری نعمت فرصت کا ملنا، اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کا کوئی انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ دو چیزیں یا ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز میرے پاس باقی رہے گی۔ صحت میرے پاس ہے لیکن کب تک ہے، اگلے لمحے میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ آج فرصت ہے، یہ فرصت کب ختم ہو جائے گی اس کے بارے میں کوئی بندہ یقینی طور پر ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ انسان پر مختلف قسم کے امراض، مختلف قسم کے حوادث، یہ انسان ان میں گھرا ہوا رہتا ہے اور اسی حالت کے اندر زندگی گزارتے گزارتے آخرکار بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ عام طور پر ایک انسان اپنی گزشتہ زندگی کو محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ وقت کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے۔ زمین چلتی ہے تیزی سے مگر ہلتی نہیں۔ اگر زمین کے بارے میں سوچا جائے تو زمین بھی سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، ہر آن ہر گھڑی حرکت کرتی ہے۔ زمین کی دو طرح کی حرکتیں ہیں، ایک تو لٹو کی طرح خود گھومتی ہے، دوسرا سورج کے ارد گرد یہ ایک چکر کو پورا کرتی ہے۔ جو یہ خود اپنی جگہ میں رہ کر گھومتی ہے 4 منٹ کے اندر تقریباً 70 میل کا سفر طے کرتی ہے۔
اور جو سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے 1 سیکنڈ میں تقریباً 18.5 میل کا سفر طے کرتی ہے، اتنی تیزی سے زمین چلتی ہے لیکن ہلتی ہوئی کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ یہ انسان ضعف کی طرف چلتا ہے، بیماریوں کی طرف چلتا ہے، بڑھاپے کی طرف چلتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کو احساس نہیں ہوتا۔ تو بہت بڑی نعمت ہے صحت کا ملنا، بہت بڑی نعمت ہے فرصت کا ملنا، اور انسان عام طور سے دونوں نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ای الناس خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کی اس بھیڑ میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لمبی عمر بھی اس کو مل جائے اور اچھے عمل بھی اس کے ہوں۔ پھر اسی صحابی نے سوال کیا، وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے اس مجمع میں سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے عمل بگڑے ہوئے ہوں۔ خواہشات کے اندر وہ انسان اپنی ساری کی ساری لمبی عمر کو ضائع کر دے، یہ انسان سب سے زیادہ برا انسان ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عام طور سے ہر انسان ان دو نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ گھاٹا اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ والوں نے، صلحاء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اہل اللہ کے واقعات کی روشنی میں اس بات کا بہت زیادہ تجزیہ کیا ہے کہ شیطان انسانوں کو کن ہتھ کنڈوں سے گمراہ کرتا ہے، کون سے جال ہیں جو شیطان استعمال کرتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور بطور نتیجہ اور خلاصہ کے اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ جتنے جال شیطان کے پاس ہیں اور جتنے ہتھ کنڈے شیطان کے پاس ہیں، سب سے بڑا جال شیطان کے پاس یہ ہے کہ شیطان ان قریب بعد میں کر لوں گا، یہ سب سے بڑا شیطان کا جال ہے۔ ہر کام کو مؤخر کرتے رہنا، انسان کو مختلف چیزیں پیش کر کے انسان کو اس بات پر لگا دینا کہ جو کام تم سمجھتے ہو یقیناً کرنا ہے، نیکی کا کام میں نے ضرور کرنا ہے، اچھے راستے پر میں نے ضرور چلنا ہے، قبر میں نے ضرور بنانی ہے، حشر کی زندگی ضرور ٹھیک کرنی ہے، اللہ کو میں نے یقیناً راضی کرنا ہے، لیکن آج نہیں کل کر لوں گا۔ یہ ان قریب کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان سب سے زیادہ انسانوں کو اسی ایک بات کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے کہ انسان کو اس کے عمل کے کرنے میں تاخیر کرواتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کر لیں گے۔ بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے حج کرنا ہے اور حج کرنے کے بعد میں نے بڑا نیک بن جانا ہے۔ کبھی انسان یہ سمجھاتا ہے کہ میری دکان کے فلانے مسئلے حل ہو جائیں اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کبھی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ ابھی میرے بچے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، یہ بڑے ہو جائیں، ان کی شادیاں کر دوں، فارغ ہو جاؤں، پھر میں نے اور کرنا کیا ہے، اللہ تو بھائی تو کرنی ہے اور میں نے اور کیا کرنا ہے۔ تو مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے یہ انسان شیطان کو آمادہ کر لیتا ہے اس بات پر کہ جو کام تو کرنا چاہتا ہے اس کام کو آج نہیں کر بلکہ اس کام کو مؤخر کر دے، کل کر لینا، پھر کسی وقت کر لینا۔ جیسے بچوں کو بہلایا جاتا ہے، بچے کسی چیز کی مانگنے کی ضد کرتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کوئی نہیں بیٹا کل لے کر دے دیں گے۔ شیطان بچوں کی طرح ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اور ہر نیک کام کرنے سے پہلے انسان اس کو مؤخر کرواتا ہے کہ کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، لیکن بعد میں کر لیا جائے گا۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے
کہ میں عاجز آ جاؤں کسی کام کے کرنے سے، یا یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے میں کسی کام کو نہ کر سکوں۔ انسان چونکہ ہر عمل کو مؤخر کرتا ہے، اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ينتظر احدکم الا غنا مطغیا او فقرا منسیا، تم میں سے ایک آدمی آخر کس انتظار کے اندر بیٹھا ہے؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جتنے پیسے آج تمہارے پاس ہیں اس سے زیادہ ہو جائیں گے تو میں خدا کی عبادت کروں گا؟ تو بعض دفعہ مالداری انسان کو سرکش بنا دیا کرتی ہے۔ آج اگر مال کم ہے اور خدا کی فرما برداری نہیں ہوتی تو دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں واقعات ایسے ہیں کہ ایک انسان جب تک پیسے نہیں تھے وہ ٹھیک چلتا تھا، جب مال اس کو مل گیا تو وہ تو بگڑ گیا، اس کے اندر بگاڑ اور سرکشی پیدا ہو گئی۔ ما ينتظر احدکم الا غنا مطغیا، کیا تم میں سے ایک آدمی اس بات کے انتظار میں ہے کہ اس کو مالداری مل جائے جو اس کو سرکش بنا دے؟ او فقرا منسیا، یا تم میں سے کوئی آدمی اس انتظار میں ہے کہ آج اللہ نے سہولت دی ہے، آج اللہ نے فراخی دی ہے، اس کے اندر تو وہ خدا کی فرما برداری نہیں کر سکتا۔ او فقرا منسیا، کل خدا کو پتا ہے کوئی ایسا دن آ جائے، ایسا فقر مسلط ہو جائے، سارا مال ختم ہو جائے جو فقر کے انسان کو اس کی اپنی ذات بلا کے رکھ دے۔ او مرضا مفسدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج صحت ہے اور صحت کی حالت میں اگر کام نہیں کر سکتے ہو تو کیا ایسی بیماری کا انتظار ہے جو بیماری انسان کا ستیاناش کر کے رکھ دے؟ ہسپتالوں میں جا کر دیکھا جائے کتنے وہ بندے ہیں جن کی عمریں بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں لیکن چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر اپنی زندگی کو بیکار بنا کر ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ کس بندے پر کس وقت کون سی حالت آ جائے ہم کیا اس بات کو جانتے ہیں؟ او مرضا مفسدا او حرما مفندا، یا تم میں سے کوئی آدمی ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے جس بڑھاپے میں بہت کچھ کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ من عاش اخلقت الایام جدتہ وخانہ سقطاہ السمع والبصر، ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کہ انسان اگر جیتا رہتا ہے اور بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ساری کھال لٹک جاتی ہے اور اس کے سارے اعضاء جواب دے دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جن پر بندہ اعتبار کرتا تھا وہی اس کے ساتھ خیانت شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان اعتبار کرتا ہے اپنی کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے آدمی کہتا ہے جی میں نے خود سنا ہے، کسی کی سنی سنائی بات نہیں کہتا، خود سنی ہے، یا آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا ہے۔ لیکن بڑھاپے کے اندر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بندہ اس کو کہا کچھ جاتا ہے، وہ سنتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، لیکن اس کو نظر کچھ آتا ہے۔ من عاش اخلقت الایام جدتہ وخانہ سقطاہ السمع والبصر، اتنے قابل اعتماد ساتھی جنہوں نے ساری زندگی اس کا ساتھ دیا تھا، بڑھاپے کے اندر تو وہ بھی جواب دے دیا کرتے ہیں۔ او حرما مفندا، کیا تم ایسے بڑھاپے کے انتظار میں ہو جو بڑھاپا تمہارے اپنے اعضاء کو خراب کر کے رکھ دے؟ جس طریقے سے اللہ پاک کی صفات حمیدہ اور اللہ پاک کے اسماء حسنہ دو طرح کے ہیں، کچھ جلالی ہیں کچھ جمالی ہیں، کچھ مغفرت والے ہیں کچھ پکڑ والے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بندہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کس کا معاملہ کرنا ہے، مغفرت والی اپنی صفت کا معاملہ کرنا ہے یا پکڑ والی اپنی صفت کا معاملہ کرنا ہے۔ جب تک ایک انسان زندہ ہے اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں یہ فیصلہ ناممکن ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ کون سا معاملہ کرنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بڑھاپے کے بارے میں بھی اللہ پاک کے دونوں طرح کے ارشادات ہیں۔ یہ بھی ہے کہ بڑھاپے پر اللہ پاک رحم فرماتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ اقسم جو بہت بڑے قاضی تھے ان کا قصہ ہے، ان کا انتقال ہوا، بڑے نیک بزرگ آدمی تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور میرے اوپر بہت زیادہ سختی سے سوال شروع کیا۔
جب سختی سے سوال شروع کیا میں نے کہا ما ہاکذا حدثت عنک یا عظیم، اے عظمت والے رب، مجھے تیرے بارے میں اس طریقے سے بات نہیں پہنچی تھی۔ اللہ نے مجھے کہا کہ کیا بات پہنچی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھ سے میرے استاد حضرت معمر نے بیان کیا، ان کو ان کے استاد حضرت زہری نے بیان کیا، ان کو ان کے استاد حضرت انس نے بیان کیا، ان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، رسول پاک علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اے اللہ آپ نے بتلایا کہ جو بندہ اسلام کے اندر بوڑھا ہو جاتا ہے میں اس پر شرم کرتا ہوں اور شرم کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں پھینکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب نے صحیح کہا اور واقعی میں شرم کرتا ہوں، میں تجھے جہنم میں نہیں پھینکتا۔ ایک تو یہ بھی ہے بڑھاپے کے بارے میں، اور ایک قرآن پاک کے اندر سورہ فاطر کی آیت شریفہ بھی ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمانا ہے کہ کسی بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دے دی تھی؟ اگر تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، کوئی بچپن کے اندر میں نے تمہیں اپنے پاس نہیں بلا لیا تھا کہ تمہیں سمجھنے کی فرصت ہی نہ دی جاتی، بلکہ بہت موقع دیا تھا اور زمانے کو دیکھنے کے بہت ساری چیزیں تمہارے سامنے تھی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، ہر چیز تمہارے پاس پہنچ چکی تھی، چونکہ تم نے سارے موقع ضائع کیے ہیں۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، لہذا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے اسماء حسنہ کے بارے میں اور صفات حمیدہ کے بارے میں میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے کس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرنا ہے اور کس کے ساتھ پکڑ کا معاملہ کرنا ہے، بڑھاپے کے بارے میں بھی اللہ پاک نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کا فیصلہ دنیاوی زندگی میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ امید اور خوف کے درمیان میں رہتے ہوئے ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کی محنت کو شروع کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ عرض کیا کہ شیطان کے حربوں میں اور شیطان کے ہتھیاروں میں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ شیطان بندے کو یہ کہتا ہے کہ ابھی بڑا وقت باقی ہے، کوئی نہیں تم نے کر لینا ہے، بہت زیادہ فرصت ملے گی ابھی کرنے کی۔ اس کی وجہ سے ایک بندہ عمل خیر سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ ہر شب گویم کہ فردا ترک این سودا کنم، بعض چوں فردا شبد امروز را فردا کنم۔ ہر رات جب آتی ہے میں اپنے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آج کی رات اور مزے کر لوں، کل میں نے اس سے توبہ کر لینی ہے، لیکن جب کل آ جاتی ہے پھر میں کل کو کل بنا دیتا ہوں، کہتا ہوں کوئی بات نہیں کل پھر کر لوں گا۔ اسی حالت میں بندہ چلتے ہوئے اپنی ساری زندگی کا ستیہ ناش کر کے خدا کے سامنے اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کچھ بھی اس کے پلے نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں اور اللہ پاک نے جتنا سرمایہ انسان کو دیا ہے، اس میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ نے انسان کو وقت دیا۔ دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت، دنیا کا مال، سونا چاندی اگر انسان کے ہاتھ سے گم ہو جائے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، اس کو حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایک ایسا ہے نہ اس کی حفاظت ہو سکتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنے وقت کو روک لیا، اب 20 سال تک میں نے اپنے آپ کو اتنا ہی رکھنا ہے جتنا آج ہوں، نہ یہ کیا جا سکتا ہے، نہ گزرے ہوئے وقت کو واپس لایا جا سکتا ہے، نہ اس کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ وقت اور یہ زندگی انسان کی لمحہ بلمحہ ہر آن ہر گھڑی بڑی تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی رفتہ رفتہ اپنی قبر تک پہنچ رہا ہے۔ اس بہترین زندگی میں اس قیمتی سرمایے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس سرمایے کو ہم نے بچانا شروع نہ کیا اور اس کی حفاظت نہ کی تو یہ سارے کا سارا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان جو 21ویں سپارے میں اللہ پاک نے اتاری ہے، حضرت لقمان کے نام پر اتاری۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی۔
بہت ساری اللہ پاک نے آیات شریفہ کے اندر حضرت لقمان کے اقوال کو نقل کیا۔ اندازہ کریں کہ شاید حضرت لقمان علیہ السلام ایک واحد ایسے آدمی ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں، لیکن جیسے نبیوں کے نام پر صورت ہے حضرت لقمان کے نام پر صورت ہے، جیسے نبیوں کے اقوال ذکر کیے گئے حضرت لقمان کے اقوال ذکر کیے گئے، جیسے نبیوں کی عظمت کو بیان کیا گیا، اللہ پاک نے حضرت لقمان کی عظمت کو بھی بیان کیا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر حضرت لقمان علیہ السلام ایک حبشی غلام تھے، رنگ بھی کالا تھا اور غلامی کی زندگی بھی گزاری تھی، اور حکمت کی باتیں لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 10,000 سے زیادہ باب حضرت لقمان علیہ السلام کے حکمت کے خود پڑھے ہیں۔ ایک دفعہ مجمع بیٹھا ہوا تھا اور حضرت لقمان حکمت کی باتیں سنا رہے تھے، ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے بڑی گھور کر حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ اے لقمان، تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ مل کر جنگل کے اندر لکڑیاں اکٹھی کیا کرتے تھے اور لکڑیاں کاٹا کرتے تھے؟ حضرت لقمان نے کہا کہ یقیناً میں وہی ہوں، میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، بے حیثیت قسم کا آدمی تھا۔ کہا کہ اللہ نے یہ مقام تمہیں کیسے دے دیا کہ ہزاروں آدمی تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے کہا صرف 2 کاموں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ ساری زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی نہ کبھی فضول کام کیا، نہ کبھی فضول بات زبان سے کہی۔ کوئی کام میں نے ایسا نہیں کیا جس کام کی وجہ سے میری آخرت نہ بنتی ہو، اور کوئی بات میں نے زبان سے ایسی نہیں نکالی جس کی وجہ سے میری آخرت بگڑتی ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوقات کی، اپنی زندگی کی قدر کو پہچانا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی وجہ سے اتنا اونچا مقام دیا ہے حضرت لقمان کو، اس لیے کہ انسان بعض دفعہ ایک بات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے اور اس سے نیت اس کی صرف مذاق ہوتا ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں بعض دفعہ انسان اعمال صالحہ کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جنت میں اور اس کے اندر صرف اتنا فاصلہ باقی بچ جاتا ہے کہ ایک بالشت کا فاصلہ، پھر اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سیدھا جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی برے کام کرتے ہوئے جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا ہے، کوئی اچھا کلمہ زبان سے ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے سیدھا جنت تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بولتے چلے جانا اور اپنی زبان کے اوپر کوئی کنٹرول نہ کرنا، یہ انسان کی تباہی کا سبب بنا کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ، جو آدمی میرے لیے ضمانت دے اس بات کی کہ اپنے 2 جبڑوں کے درمیان میں جو زبان ہے اور جو 2 لاتوں کے درمیان میں شرمگاہ ہے، دونوں کی حفاظت کرے گا، میں اللہ کا رسول اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے، زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارے سے رسول پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، چونکہ حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا، اس چھوٹی سی کی ایسے اشارے سے کہا آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ لقد قلتی کلمتا لو مزج بها البحر لمزجته، اے عائشہ تو نے ایک ایسی بات زبان سے نکال لی ہے کہ اگر اس بات کو میٹھے سمندر کے اندر پھینک دیا جائے تو اس کے پانی کو کڑوا کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی فرمایا کرتی تھیں مجھے ساری دنیا مل جائے پھر بھی میں کسی کی بات کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تھوڑا سا اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں، ہماری مجلسوں کا کتنا بڑا حصہ صرف اس چیز کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں یا فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے کتنے اعمال ایسے ہیں جو صرف فضول ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس،
کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں اور بہت زیادہ گھاٹے کے اندر رہتے ہیں. الصحت والفراغ، ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے صحت کا ملنا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فرصت کا ملنا. آج میرے آپ کے پاس فرصت ہے، آج میرے آپ کے پاس صحت ہے، نہ صحت کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے کل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور نہ اس فرصت کے بارے میں کوئی ضمانت ہے کہ کل یہ فرصت ہمارے پاس ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ ساری کی ساری چیز آج ہی میرے پاس موجود ہے، اور اگر آج اس کی قدر نہ کی گئی تو کل پتہ نہیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بدقسمتی سے آج ہم وقت کو سب سے زیادہ بیکار سمجھتے ہیں، اور بلکہ یہود و نصارہ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک اور چیز جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ اگر کسی بندے کی 1 سال عمر ہوتی ہے تو وہ بڑی خوشی مناتا ہے، 2 ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، برتھ ڈے مناتے ہیں جی 2 سال کا ہو گیا، جی 4 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو جائے تو بہت زیادہ خوشی، اور 50 سال کا ہو جائے تو بہت زیادہ خوشی، اور 100 سال کا ہو جائے تو اخباروں کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ خوشی کی بات تھوڑی تھی، یہ تو اس افسوس کے کرنے کی بات تھی کہ میری زندگی کے جتنے سانس تھے اس میں اتنی کمی آ گئی، میری زندگی کے اندر جتنے سال تھے اس میں اتنی کمی آ گئی، اتنا وقت میری زندگی کا گزر چکا اور پتہ نہیں کتنا باقی ہے اور کتنا باقی رہ گیا. اس میں تو افسوس کرنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی اس بات کے سوچنے کی تکلیف ہی برداشت نہیں کرنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس راستے پر چلنا ہے. سرے تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پہ کیوں تیرا، سرے تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پہ کیوں تیرا، کہاں جاتی رہی مسلم تیری وضع خودداری. ہماری خودداری کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک آدمی جس کے پاس لاکھوں موجود ہوں، ایک آدمی جو ہزاروں کا مالک ہو، اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ آدمی باہر جا کر بھیک مانگ رہا ہے، آپ اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں کہ کیسا بے حیا آدمی ہے، کیسا بدتمیز آدمی ہے. اس کے پاس مکان موجود ہے، اس کے پاس بلڈنگیں موجود ہیں، اس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے، اور پھر بھی لوگوں کے سامنے جا کر یہ دھکے کھاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے. کیسا برا سمجھا جاتا ہے اس آدمی کو. یا تو ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہمارے دین کے اندر ہمیں رہنمائی نہیں دی گئی، ہمیں خوشی اور غمی کے طریقے نہیں بتلائے گئے، پھر ہم دھکے کھائیں یہود و نصارہ کے سامنے. کوئی بات بھی تھی جب ہم اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی، پھر کیا مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ہر چیز کے اندر ہم یہود و نصارہ کی اقتدا کرتے ہیں. سرے تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پہ کیوں تیرا، کہاں جاتی رہی مسلم تیری وضع خودداری. زمانہ نقل کرتا تھا تیری وضع و حیت کی، مسلم تھی جہاں میں تیری دانائی اور ہوشیاری. دنیا مانا کرتی تھی کہ مسلمان کی بات چلتی ہے، بازار کے اندر بھی مسلمان کی بات چلنی ہے، مسجد کے اندر بھی مسلمان کا طرز حکومت چلنا ہے، حکومت کے اندر بھی ہر جگہ مسلمان کی بات چلتی تھی. ہم نے ایسا اپنے دین کو اپنے گھروں سے نکالا کہ ہم بالکل بھول بھال گئے. ہمیں جو فیشن نظر آیا بھاگنا اور دوڑنا اس کے پیچھے شروع کر دیا. کبھی سوچا بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ دین کے اندر رہنمائی نہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا زندگی کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے، مکمل نہیں بتایا. اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں ایک ایسے واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. زمانے بدل جائیں، حالات بدل جائیں، کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر رہنمائی ملتی رہے گی، قیامت تک ملتی رہے گی. تو جب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر سب کچھ ہے، پھر ہم کیوں دوسروں کے پیچھے جا کر دھکے کھایا کرتے ہیں؟ کبھی سوچ تو لینا چاہیے. اور کیا دیتے ہیں جی کیا کریں، یہود و نصارہ کی سازش ہے. یہ یہود و نصارہ ہمیں آ کر کہتے ہیں، یہ امریکہ نے ہمیں آ کر کہا کہ شادیوں کے اندر یہ رسمیں اختیار کرو، یہ امریکہ آ کر ہمیں کہتا ہے کہ کاروبار کے اندر سودی کام شروع کرو. یہ کون ہمیں مجبور کرتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر سے ہم نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے ہی نہیں. اگر محبت ہوتی تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. نبی کی نافرمانی کرتے ہو،
محبت کے دعوے کرتے ہو، بڑی عجیب بات ہے، ہم نے تو دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں دیکھا، اگر تمہیں محبت ہوتی تو فرما برداری کرتے، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ تو بہت دیکھا گیا، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اسی کے گیت گایا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر غلط قسم کی محبت بھی ہو تو بندہ اپنے محبوب کا تابع دار بن کر اپنی زندگی کو ساری کی ساری کو لگا دیا کرتا ہے، نبی کی محبت کا دعویٰ اور اتباع بالکل ہی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے کس راستے پر چلنا شروع کر دیا؟ سر تسلیم خم ہے سر تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پہ کیوں تیرا؟ کہاں جاتی رہی مسلم تیری وضع خودداری، زمانہ نقل کرتا تھا تیری وضع و حیت کی، مسلم تھی جہاں میں تیری دانائی و ہوشیاری، تیرے قانون فطرت میں گدا و شاہ یکساں تھے، تیرے قانون فطرت میں گدا و شاہ یکساں تھے، نرالا تھا جہاں میں تیرا آئین جہاں داری۔ دنیا کے اندر آپ ان ساری قوموں کی حکومتوں کے حالات کو پڑھ کر دیکھیں، برٹش گورنمنٹ امپائر اور فلانا امپائر اور فلانا امپائر، آپ کو یہ بات بہت ملے گی۔ ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں محلات کے اندر بیٹھ کر، یہ بات صرف اسلام میں ملے گی کہ انہوں نے حکومت کی ہے جھونپڑی کے اندر رہ کر۔ ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں لوگوں کا مال بٹور کر، اور صرف یہ بات اسلام کے اندر ملے گی کہ مسلمان نے حکومت کی ہے لوگوں پر خرچ کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، امیر المؤمنین سے ملنا ہے، پتہ کرتے کرتے دیکھا ایک درخت کے سائے کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا آرام فرما رہے ہیں۔ وہ بندہ یہ سمجھتا تھا میں نے کیسر اور کسرا کو دیکھا ہے، ان کی شان و شوکت کو دیکھا ہے، ان کے محلات کو دیکھا ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں سنی ہیں، بڑی دیر کے بعد بندہ امیر بادشاہ تک پہنچا کرتا ہے۔ مسلمان اور حضرت عمر کا دبدبا تو کیسر اور کسرا کے اوپر بھی تھا، ان کا محل تو ان سے بڑا ہوگا، ان کے حشم خدم تو ان سے زیادہ ہوں گے، ان کی شان و شوکت تو ان سے زیادہ ہوگی۔ جب کہا کہ یہ ہمارے امیر المومنین ہیں، وہ بندہ وہیں کا وہیں دیکھتا رہ گیا کہ یہ امیر المومنین، ان کے پاس تو ایک خادم بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی نے تو ایسا دین دیا تھا، تیرے قانون فطرت میں گدا و شاہ یکساں تھے، نرالا تھا جہاں میں تیرا آئین جہاں داری۔ ستم ہے نام لیتے ہیں نصارہ کی عداوت کا، ستم ہے نام لیتے ہیں نصارہ کی عداوت کا۔ جس کو بھی دیکھو یہود و نصارہ کے خلاف تقریر کر رہا ہے، جس کو بھی دیکھو یہود و نصارہ نے یہ کر دیا، مسلمانوں کے خلاف یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، یورپ نے یہ کر دیا، ہر بندہ۔ اور خصوصاً جب سیاسی دور ہوتا ہے، 2-4 سال کے بعد ایک موسم آتا ہے سیاست کا، جس میں سیاستدان ایسے اگنا شروع ہوتے ہیں جیسا کہ بہار کے موسم میں پودے نکلتے ہیں، درختوں کے پتے نکلتے ہیں، ایسے اگنا شروع ہوتے ہیں۔ جو بندہ بھی کھڑا ہوتا ہے اس کی تقریر شروع سے لے کر آخر تک یہود و نصارہ، یہود و نصارہ، یہود و نصارہ، اسی کے خلاف تقریر ہے۔ حالانکہ یہودیت تو اندر موجود ہے، عیسائیت تو اندر ہمارے موجود ہے۔ ستم ہے نام لیتے ہیں نصارہ کی عداوت کا، مگر نصرانیت اور مغربیت دل سے ہے پیاری۔ نصرانیت کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار نہیں، نصرانیت اور مغربیت کو اپنے نظام تعلیم سے نکالنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کاروبار سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی ایسا تو ملے گا جس کی خواہش یہ ہو کہ میرے پاس بہت بڑا بنگلہ ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے، ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے بندے اسی حسرت کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، بڑا محل ہونا چاہیے، بڑا بنگلہ ہونا چاہیے۔ کبھی یہ بھی ہمارے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی، کاش میرے پاس ایسا جھونپڑا ہوتا جو میرے نبی کا تھا، ایسے جھونپڑے کے اندر میں اپنی زندگی کو گزار کر چلا جاتا۔ کبھی یہ تمنا بھی پیدا ہوئی ہے، محبت ہوتی تو کبھی تمنا ہی پیدا ہو جاتی، کرنا نہ کرنا تو بعد کی بات تھی۔ محلات ہمیں ملیں یا نہ ملیں، لیکن ہماری حسرتیں یہی ہیں۔ وَكَمْ حَسَرَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ، بہت ساری حسرتیں قبروں میں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ ساری زندگی پوری نہیں ہوتی لیکن حسرتیں رکھتے تو ہیں دل کے اندر۔ ہم میں سے ہر آدمی دل کے اندر یہ حسرت رکھتا ہے، میرے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جو کسی کے پاس بھی نہ ہو، سب کا اکٹھا کر کے سب ان کے پاس اور ان سب
سب سے زیادہ میرے پاس، ملے نہ ملے الگ بات ہے، لیکن ہماری ساری زندگی کی کوشش یہ ہے، ساری زندگی کی محنت یہ ہے، ساری زندگی کی تمنا یہ ہے، ساری زندگی دل کے اندر انہی حسرتوں کو لے کر جیتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ہمارے دل کے اندر امید پیدا ہوئی، یا ہم نے اس چیز کو بھی اپنے دل کے اندر جگہ دی کہ جی میرے پاس تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور آپ کے ساتھ چلتے رہیں، جہاں آپ جائیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے اللہ، میں نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے رزق مل جائے، میں کھا کر تیرا شکر ادا کروں، دوسرے دن بھوکا رہ جاؤں تاکہ میں صبر کروں، صبر اور شکر دونوں صفتیں اختیار کر کے تیرے پاس پہنچوں۔ کرنا نہ کرنا تو الگ بات ہے، لیکن کبھی یہ حسرت تو پیدا ہونی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ آئے کہ کاش ہماری زندگی صحابہ جیسی ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک ہمیں تھوڑی سی محبت نصیب فرما دے۔ اگر ہم نے اس لائن پر نہیں چلے تو اس بات کو یاد رکھیں، نہ مغربیت کہیں جائے گی نہ عیسائیت کہیں جائے گی، ہمارے سر پر مسلط رہے گی۔ عیسائیت، یہود و نصارہ کے تسلط سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہودیت اور عیسائیت کو اپنے اندر سے نکالیں۔ ایک آدمی بہت بیکار بیہودہ سمجھا جاتا ہے جو جھوٹ بولتا رہے اور کہے جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک آدمی بہت زیادہ بیکار سمجھا جاتا ہے جو دھوکہ دیتا رہے اور تقریر کرتا رہے کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بہت زیادہ بیکار آدمی ہے جو یہودیت عیسائیت کے خلاف بات کرتا رہے اور یہودیت عیسائیت کو نہ اپنے لباس سے نکالنے کے لیے تیار ہو، نہ اپنی شکل و صورت سے نکالنے کے لیے تیار ہو، نہ اپنے گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو، نہ اپنی دکان سے نکالنے کے لیے تیار ہو، نہ اپنے سفر سے نکالنے کے لیے تیار ہو۔ اس بندے کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اللہ پاک نے ایسے بندے کا نام منافق رکھا ہے، اور جہاں جہنم کے عذاب کو ذکر کیا وہاں سب سے زیادہ سخت سزا منافق کی بیان کی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ سب سے نیچے والے درجے کے اندر ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں ہونا اور آخرت کی تیاری کو سامنے رکھنا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں، کبھی تھوڑا سا ان چیزوں کو سوچ لینا، کبھی تھوڑا سا ان چیزوں کر لینا، تھوڑی سی اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کر لینا، تھوڑا سا قبر پلسرات کی زندگی کو سوچ لینا، یہ اگر ہم نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ میری قبر کسی اور نے آ کر نہیں بنانی، میں نے خود بنا کر پھر وہاں پہنچنا ہے۔ میری حشر کی زندگی کسی اور نے نہیں ٹھیک کرنی، میں نے حشر کی زندگی بنا کر پھر خود وہاں پہنچنا ہے۔ اور میری خدا کے سامنے جو کھڑے ہونا ہے اس وقت کو میں نے خود نے درست کرنا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے ہر بندے نے کھڑا ہونا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں مگر یہ کہ اللہ کے سامنے بالکل بغیر کسی واسطے کے اس نے کھڑے ہونا ہے۔ نہ کوئی ترجمان ہوگا جو ترجمہ کرے، نہ کوئی پردہ ہوگا جو رکاوٹ بنے، ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا۔ وہ بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، فَيَنْظُرَ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، دائیں طرف دیکھے گا تو صرف وہی چیزیں نظر آئیں گی جو یہاں بھیجی تھیں، جو اچھے کام کیے یا برے کام کیے وہی ڈھیر لگا ہوا نظر آئے گا۔ وہ پھر بائیں طرف دیکھے گا فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وہی چیزیں نظر آئیں گی جو اس نے کر کے یہاں بھیجی تھیں۔ پھر یہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ دہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان چھوٹے سے کام کو اس لیے نہیں کرتا کہ یہ چھوٹا ہے، بعض دفعہ ارادہ کرتا ہے 1 پاؤنڈ صدقہ کروں گا، 1 پاؤنڈ سے کیا کسی کا بننا ہے، میں اس وقت صدقہ کروں گا جب میرے پاس 100 ہوں گے۔ اس کا یہ شیطان کا حربہ ہے، 100 نہیں وہ خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا، وہ کہتا ہے جو آج بھلائی کرنی ہے اس خیر سے اس نیکی سے یہ انسان بچ جائے۔
وہ نیکی نہ کرے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچتے رہا کرو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہو. میں نے آپ نے ہمارا ایک سفر ہے جو شروع ہو چکا ہے اور پتہ نہیں ہم میں سے کس کا سفر کس وقت ختم ہو جائے اور قبر کے اندر ہم پہنچ جائیں. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں نے اور آپ نے آج ہی تیاری کرنی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ حضرات کو.